بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں شفقت علی رضا اپنے یوٹیوب چینل حماس ٹی وی سے آج کی ویڈیو ایسے منفی سوالات جو کانوں میں زہر گھولتے ہیں ان سے متعلقہ ہے۔ یہ تسلسل ہے میری پہلی ویڈیو کہ اللہ پاک معاشرے کو کیسا کارآمد اور بہترین معاشرہ چاہتا ہے، اس سلسلے میں میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ پڑھا، ایک تحریر سامنے آئی اور میں نے سوچا کہ وہ اس کے متعلق آپ سے بات کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایسے سوالات کر جاتے ہیں، ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کے کانوں میں زہر گھول دیتی ہیں، اور ہم بڑے اطمینان سے کچھ لوگ یہ باتیں کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ مثلا کچھ میں واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا، عیادت کے لیے آئی تھی، بچہ پیدا ہوا تھا، اس کی مبارک دینے اور اس کی عیادت کرنے، اس سے پوچھتی ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا ہے؟ سہیلی نے کہا، ابھی تک تو کچھ نہیں دیا۔ تو اس نے دوبارہ سوال کیا، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ لفظوں کا یہ زہریلا پراپوگنڈا کر کے اس کے اثرات چھوڑ کے سہیلی تو چلی گئی۔ اب سہیلی پہ مکمل اعتماد کرتے ہوئے جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنے حالات سے پریشان ہو گئی، اپنے شوہر سے پریشان ہو گئی کہ میرے شوہر نے کیا کیا ہے۔ شوہر گھر آیا، بیوی کا موڈ آف تھا۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بات تکرار تک پہنچ گئی، جھگڑا ہو گیا، وہ اتنا شدید تھا کہ وہ جھگڑا طلاق پر جا پہنچا۔ شروع کہاں سے ہوا؟ اس ایک سوال سے، ایک ہمدردی سے جو سہیلی نے اپنی دوستی کی آڑ میں اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں کوئی تحفہ دیا ہے؟ اسی طرح ایک دوست دوسرے سے پوچھتا ہے، کہاں کام کرتے ہو؟ اس نے کہا فلاں آفس میں۔ کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے کہا مجھے 22,000 روپیہ مل رہا ہے۔ اچھا، صرف؟ تو بہت بڑا ادارہ ہے، تمہیں صرف 22,000 دے رہا ہے، تمہارا گزارا ہو جاتا ہے اتنے پیسوں میں؟ اس نے کہا ہاں بس دال دلیا کچن چل ہی جاتا ہے۔ کہنے لگا کمال ہے، اتنے تم کوالیفائی بندے ہو اور تمہارا ادارہ تمہاری قدر ہی نہیں کر رہا ہے، اتنی تنخواہ دے رہا ہے۔ بات ختم ہوئی، اس نے اپنا راہ لیا اور کام کرنے والے بندے کے ذہن میں ایک گرہ ڈال گیا کہ واقعی میں تو بہت اعلیٰ عرفہ آدمی ہوں، میں تو بڑا زبردست ٹیلنٹ ہے میرے میں، میری تعلیم بہت زیادہ ہے، میں یہ کس جگہ کام کر رہا ہوں؟ کچھ دن پریشان رہا، تنخواہ کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا ہاں اپنے وقت پہ ہم دیکھیں گے۔ اس نے اسی پریشانی میں وہ نوکری چھوڑ دی۔ اب گھر والے بھی پریشان ہیں، جو کچن چل رہا تھا اس کے لیے بھی پریشانی ہو گئی، روزگار اور کوئی ہے نہیں، اب روزگار کی تلاش میں روز دفتروں کے چکر لگاتا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟
یار تمہارا گزارا ہو جاتا ہے اس میں، تم تو بڑے کوالیفائڈ لوگ ہو۔ ایک پرانے دوست اکٹھے ہوئے، بڑی عمر کے تھے، تو ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے وہ تمہارا بڑا بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اس نے علیحدہ گھر لے لیا ہے، تو وہ علیحدہ رہتا ہے، تو تم سے ملنے آتا ہے؟ اب یہ سوال یہاں سے زہریلا پراپوگنڈا شروع ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں کبھی کبھی آتا ہے۔ کبھی کبھی کیوں؟ کیا تم نے اس کا خیال نہیں رکھا؟ اس لیے پال پوس کے پیار کر کے جوان کیا تھا کہ وہ کبھی کبھی ملنے آئے؟ میں کہا ہاں وہ مصروف رہتا ہے، صبح سے شام تک کام کرتا ہے، پھر گھر کی ذمہ داریاں دیکھنی ہوتی ہیں، چھٹی کے چھٹی آتا ہے، بیٹھتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، بس چھٹی والے دن۔ یہ مصروفیت تو نہ ملنے کا بہانہ ہوا نا، اصل میں تمہارے بیٹے کو تمہارا خیال ہی نہیں ہے۔ وہ اچھا خاصا ان کا نظام چل رہا تھا، علیحدہ ہونا کوئی مجبوری ہوگی، بس جی گھر میں لڑائی شروع ہوگی۔ ساتھیو، اس کا باپ یہ سوچتا رہا کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا، اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے، میرے لیے وقت نہیں ہے۔ بجائے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنے کے، اس کی بات کو رد کرنے کے، وہ بزرگ آدمی بھی اب اسی سوچ میں کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا۔ یاد رکھیے دوستو، الفاظ بڑے گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، خصوصاً جو نفرت کے خیالات ہیں ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ جلدی ہوتا ہے، اور اس طرح بہت سی جگہوں پہ بغیر کسی وجہ کے انہی الفاظ کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور یہ سوالات لوگ بلا وجہ پوچھ لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ ہمارے ان سوالات سے کیا ہوگا۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں تم نے یہ کیوں نہیں، یہ سوالات یہ عام گردش کر رہے ہیں، تم نے یہ کیوں نہیں خریدا، تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، تم فارن ٹور پہ کیوں نہیں جاتے، تم شمالی علاقوں میں کب گئے تھے، تم خریداری کہاں سے کرتے ہو یا کرتی ہو، تمہارے شوہر تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، تمہاری بیوی تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ یہ سارے سوالات فساد پھیلانے والے ہیں، یہ معاشرے کو بہترین بنانے والے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں مزید گزارش یہ ہے دوستو کہ منفی الفاظ یا سوالات بولنے والے افراد، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو جان بوجھ کے یہ الفاظ بول رہا ہے اور اس کا مقصد اس فیملی میں، اس شخص میں یا ان کے گھروں میں اختلافات پیدا کر کے وہ خاص مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں انہیں یہ لفظ بول کے انہیں ڈسٹرب کروں۔ اور اکثر یہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ناسمجھی میں یا لا علمی میں، روٹین میں یہ فکرے بول جاتے ہیں۔ پہلی والی قسم سے بچنا تو شاید مشکل ہو، کیونکہ وہ تو ایک پروگرام کے تحت آیا ہے، لیکن دوسری والی قسم سے بچنا بڑا، بلکہ سننے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جو سن رہا ہوں وہ کیا ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے سننے والے کا۔ ہر شخص کو اپنے حال میں معاشرے کی خوبصورتی کے لیے مطمئن رہنا چاہیے۔ جو اپنے جہاز رکھتا ہے اس کا ماحول، اس کی آمدن، اس کا سسٹم،
اس کی ورکنگ وہ اس کے اپنے ماحول کے مطابق ہونی ہے. اور جو سائیکل پہ جاتا ہے اس کا ماحول، اس کا رہنا، اس کے اخراجات، اس کی آمدن، اس کا سلسلہ اس کے مطابق ہونا ہے. تو جو شخص جس حال میں رہ رہا ہو اسے اس حال میں مطمئن رہنا چاہیے، اس پہ یقین ہونا چاہیے. اللہ پہ یہ ترقی کی ضرور خواہش ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کے یقین پہ ہونی چاہیے کہ جی ترقی کرنی ہے. سائیکل والا موٹر سائیکل پہ آئے، موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آئے، ترقی کرنی چاہیے، لیکن یہ ترقی کی خواہش لالچ اور جلد بازی پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے. فکرے سننے والے کو رد کرنے چاہیے فکرے ایسے، اور ان کو مائنس کر کے اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کو خوشگوار اپنے خامد پہ، اپنے بیٹے پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے ماحول سے، اپنے آفس سے، اسے ہر حال میں اطمینان ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور میں وقت آنے پہ اس سے میں آگے بھی بڑھوں گا. منفی سوالات اگر آپ کی زندگی میں آئیں تو انہیں نظر انداز کیجیے، اور نظر انداز کر کے خوبصورت زندگی گزاریے. والسلام. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن بھی دبائیں، بیل آئیکن پہ بھی ٹچ کر دیں. آپ کا بہت شکریہ. والسلام.